کچھ لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ سورج خدا ہے اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا سورج جسے ایک بادل کا ٹکڑا چھپا سکتا ہے اور اس کی روشنی روک سکتا ہے، خدا ہو سکتا ہے؟ اور اب تو پتہ چلا ہے کہ سورج سے بھی بڑے ستارے موجود ہیں۔ کچھ لوگ چاند کو اس پورے جہاں کا خدا سمجھتے ہیں۔ چاند سورج سے اپنی روشنی حاصل کرتا ہے، وہ جو سورج کا محتاج ہے، اور زمین اور سورج سے بھی بہت چھوٹا ہے، خدا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گائے کی پوجا کرتے ہیں اور اسے خدا مانتے ہیں۔ آیا یہ جانور جسے پانی اور گھاس کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ایک مکھی کو بھی بڑی مشکل سے خود سے دور کر سکتا ہے، خدا ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ اپنے جیسے انسانوں کی پوجا کرتے ہیں۔ انسان تو ایک چونٹی تک نہیں بنا سکتا اور ایک نہ ایک دن مر جائے گا، خدا ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ پتھر اور لکڑی سے مجسمے بناتے ہیں اور انہیں اپنا خدا مانتے ہیں۔ آیا وہ مجسمہ جسے لوگ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور وہ خود سے ایک مکھی بھی دور نہیں کر سکتا، خدا ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ عظیم اور مہربان خدا کے بجائے آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ آیا وہ آگ جو تھوڑے سے پانی سے بجھ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، خدا ہو سکتی ہے؟ سورج، چاند، گائے، انسان، پتھر، لکڑی، آگ، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی خدا نہیں۔ اصل خدا وہی خدا ہے جس کا تعارف ہمارے نبیوں نے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ نے کرایا۔ اصل خدا سب کچھ جاننے والا اور نہایت طاقتور ہے۔ اسے بالکل بھی آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ اس جہاں میں جو کچھ بھی ہے اسی نے بنایا ہے۔ کتنی بری بات ہے کہ انسان سچے خدا کی عبادت کرنے کے بجائے گائے کی عبادت کرے یا لکڑی اور پتھر کے مجسمے کو سجدہ کرے۔ سچے خدا کی عبادت بہت بہتر ہے اور نہایت عقل مندی ہے۔ سچا خدا وہ خدا ہے جس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے۔ وہ خدا مہربان، بڑا، سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے۔ تو بس پھر ہم انسانوں کو چاہیے کہ اس کی عبادت کریں اور اس نے جو بھی نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کریں۔